أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ولقد أرسلنا موسى البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ وسلطان مبین اور کھلی دلیل کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا امر فرعون پس انہوں نے پیروی کی فرعون کی بات کی وما امر فرعون برشید اور نہیں تھی فرعون کی بات کچھ صحیح یقدم قومہ وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے یوم القیامہ قیامت کے دن فاوردہم النار پس ان کو لے آئے گا جہنم کی آگ پر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وبئس الورد المورود اور بہت بری جگہ ہے وہ جو گھاٹ ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد المرفود بہت برا عطیہ تھا جو ان کو دیا گیا ذالک من انباء القرى یہ خبریں ہیں بستیوں کی نقصہ جو ہم بیان کرتے ہیں علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منہا ان بستیوں میں سے قائم کچھ موجود ہے وحصید کچھ کٹی ہوئی ہیں وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا فما اغنت عنہم پس نہیں کام آئی ان سے آلہتہم التی ان کے وہ معبودان باطلہ یدعون من دون اللہ جو وہ پکارتے تھے ان کو اللہ کے سوا من شیئن کچھ بھی لما جاء امر ربک جب آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا وما زادوہم اور نہیں اضافہ کیا ان کے لیے غیر تتبیب سوائے تباہی کے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے ہے 101 تک گزشتہ کئی رکوع سے اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر بایام اللہ قرآن کریم کے مختلف اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاح ہے تذکیر بایام اللہ گزشتہ حالات اور واقعات کے ساتھ نصیحت ان میں حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ ہود کے 3 رکوع سے شروع ہوا اور 3 رکوع پر مشتمل تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہوا پھر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہوا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی اور بربادی کا ذکر، پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور اب آخر میں اختصار کے ساتھ پروردگار عالم نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کسی نبی کا اتنا تفصیلی ذکر نہیں ہے کسی اور نبی کا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جگہ 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 مختلف حالات، واقعات۔ قوم بڑی عجیب و غریب تھی بدبخت بنی اسرائیل، اور ان کے حالات اور واقعات۔ تو بہرحال یہاں پر بھی رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ۔ سے مراد احکامات بھی ہو سکتے ہیں، نشانیوں سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلا غلبہ، کھلے غلبے کے ساتھ، کھلی دلیل اور سند کے ساتھ۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کسی بھی نبی کے دور میں کہ جی ہم جو آپ نے بات کی ہے یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر کہتے بھی تھے جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ما نفقهُ كثيرا مما تقول، تو یہ صرف استہزاءً تھا، ورنہ ایسی بات تھی نہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کھول کر بیان کر دیتے تھے، لیکن بدبخت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یا یہ ہے کہ آیاتنا سے مراد معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات سورہ اعراف میں۔ اور 2 بڑے معجزے، لاٹھی اور چمکتا ہوا ہاتھ۔ وہ لاٹھی عجیب و غریب تھی، کبھی پھینکتے تھے اژدہا بنتی تھی، کبھی پتھر پر مارتے تھے اس سے 12 چشمے نکل پڑتے تھے، اور کبھی اسی لاٹھی کو سمندر پر مارتے تھے تو 12 راستے بن جاتے تھے۔ عجیب و غریب لاٹھی تھی، اور پھر جب پکڑتے تھے وہی لاٹھی ہوتی تھی۔ اور ہاتھ یہاں پر بغل میں دباتے اور یوں نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ بہت بڑی نشانی اور معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں میں صرف اور صرف اتنی سی بات عرض کر دوں، اللہ نے جتنے نبیوں کو معجزات دیے، یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے، اللہ نے جتنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کا ہر معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ تھا کہ لاٹھی ہے آج، ہاں یہود کے پاس کہیں لاٹھی ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات سے نوازا۔ اپنے ہاتھ سے پرندہ مٹی سے بناتے اور پھونک مارتے وہ اڑ پڑتا تھا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ سالہ سال پرانی قبر پر جاتے اور فرماتے قم باذن اللہ، مردہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ گھر کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کے گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا پکا تھا، بہت بڑا معجزہ تھا یہ۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ معجزات تھے ان کے۔ لیکن آج عیسائیت کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ ایسا ہے قیامت تک باقی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ ایسا معجزہ ہے آج بھی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی ہے لے آؤ میری جیسی کتاب، اور آج بھی دنیا عاجز ہے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم معجزہ، خود حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہت معجزات عطا فرمائے، لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے قرآن سے بڑا تعلق اپنا جوڑ دیں، قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق ہو۔ صبح شام کوئی 24 گھنٹے میرے اور آپ کے ایسے نہ گزرے جس میں ہم نے تھوڑا بہت قرآن نہ پڑھا۔ لازمی قرآن کا دیدار کیا کریں، ایک رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ بس یہ نہ کہیں کہ ہو قرآن کریم، اور قرآن کریم کو یاد رکھیں، قرآن کریم جو دوائی انسان ریگولر استعمال کرتا ہے تو وہ لاکر میں ہوتی ہے، ہاں کہاں ہوتی ہے؟ سرہانے پڑی ہوتی۔ جو روزمرہ دوائی استعمال کرتا ہے انسان وہ کہاں ہوتی ہے؟
ہاں سرہانے رکھی ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کو بھی اپنے سرہانے رکھیے. یہ نہ ہو کہ اچھا اب اٹھوں گا، ہم جیسی سست قوم، میں اٹھوں گا اور ادھر سے اچھا کل اٹھاؤں گا، کل وہ کل آنا ہی نہیں. کیا بڑا عجیب جملہ ہے، کل کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں کل کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو کل پہ بات نہیں، ابھی قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والا. قدر صلی اللہ موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل اور قبطی. قبطی مصر کی قدیم باشندہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، بڑے شاہانہ انداز سے. لیکن جب اپنی جو کام تھا وہ چھوڑ دیا، رب العالمین نے وہ دی ہوئی عزت بھی چھین لی. جیسے آج مسلمانوں کو دی ہوئی عزت اللہ نے کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے. تو مسلمانوں کو کوئی مقام ہے، کوئی ویلیو ہے؟ ہاں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. بہرحال کیوں عزت کس چیز سے؟ یہ بھی عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب استقبال ہوا شام میں بیت المقدس میں، تو وہاں انہوں نے عجیب جملہ کہا تھا، فرمایا انا کننا اذل قوم، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے. فمہما نطلب العز بغیر الاسلام اذلنا اللہ، اسلام کو چھوڑ کر اگر عزت ہم نے گاڑی میں، عزت ہم نے رہائش میں، عزت کاروبار میں، عزت ہم نے کسی اور چیز میں ڈھونڈی، اذلنا اللہ، اللہ اپنا وعدہ ختم کر دیں گے، ہمیں دوبارہ ذلیل کر دیں گے. اور آج ذلیل ہو رہے ہیں. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ ہاں لیکن عزت ہے، 2% کی عزت نہیں. وجہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے وہ جو ان کا کام تھا اسلام پر عمل کرنا، رسول اللہ مبارک کی سچی غلامی اختیار کرنا، وہ چھوڑ دیا. رب العالمین نے وعدہ ختم کر دیا. رب کا وعدہ اپنے محبوب کی غلامی سے تھا کہ میرے محبوب کی سچی غلامی کرو گے دنیا تمہاری غلام بنا دوں گا. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام بننا ہے. ہم نے کس کا غلام بننا ہے؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام بننا ہے، رسول اللہ مبارک کا غلام. باقی نعرے جتنے مرضی لگا لو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پسینہ نہیں قبول، پسینہ موت تو بڑی دور کی بات، سارا جھوٹ ہے. یہ صرف کیا ہے؟ سیاسی بیانیہ ہے، صرف اور صرف بیانات کی حد تک ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا تو میں عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل شاہانہ انداز سے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے وہ اپنا کام چھوڑ دیا، رب العالمین نے ان سے وہ ان کو دی ہوئی عزت چھین لی اور یہ ذلیل ہو گئے. اور قبطیوں نے اس پوری قوم کو غلام بنا لیا اور شخصی غلام بنا لیا. ان کا اپنا کوئی وہ نہیں تھا. ان کی طرف ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فاتبعوا امر فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کھول کر ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کی، فرعون کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی بات صحیح نہیں تھی، کوئی ہدایت کا راستہ نہیں تھا. لیکن کیا کہ انہوں نے انہی کے ہاں میں حامل آیا. یقدم قومہ یوم القیامہ، اور یہ اس کی جو سرداری ہے یہ صرف دنیا میں نہیں، یہ قیامت میں بھی ہوگی. یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. پیشوا آگے آگے ہوں گے اور قوم پیچھے پیچھے ہوگی. بس سوچ لیں کہ ہم جن جن کے پیچھے جا رہے ہیں تو کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، جن جن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور جن جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہے، اپنے قائد بنائے ہیں، آپ اپنے قائدین کے ساتھ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ فیصلہ رات کو جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو پھر اس دو وقت آنکھیں بند کر کے اپنے قائدین کے بارے میں سوچ لینا کہ ہمارے
قائدین کہاں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ کہاں جائیں گے، بس یہی کافی ہے۔ تو فرعون آگے آگے ہوگا اور قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کو لے آئے گا جہنم کی آگ پر۔ بئس الورد المورود، مورود گھاٹ کو کہتے ہیں، جیسے چشمہ ہوتا ہے، لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں، جا کر وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو یہ بہت برا گھاٹ تھا، بہت بری جگہ تھی جہاں پر یہ پہنچے، اور وہ جہنم کی آگ تھی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی کیا ہوگی، لعنت ہی ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ ہے جو دیا گیا۔ یہ عطیہ انعام، رفد انعام کو کہتے ہیں، یہ انعام نہیں ہے، یہ تحکمن ہے کہ ہاں جی آپ کو انعام مل گیا۔ جہنم کی آگ کی صورت، جہنم کی آگ کی صورت میں جن کے پیچھے چل رہے تھے تو وہ آپ کو کہاں لے آئے، ذالک من انباء القری، یہ ان بستیوں کی باتیں، ان بستیوں کے حالات اور واقعات، ان بستیوں کی خبریں وہ پیغمبر بتا رہا ہے جس پیغمبر نے کبھی کسی مکتب میں کسی استاذ کے سامنے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، یتیم ہے کہ نہ کرتا قرآن درست، وہ در یتیم جس نے کبھی دائیں ہاتھ سے ایک لفظ نہیں لکھا، ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، وہ عظیم الشان پیغمبر جنہوں نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی حرف پڑھا نہیں ہے، اور وہ ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات کو میں بتا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک من انباء القری، یہ ان بستیوں کی، ان علاقوں کی جو باتیں ہیں، یہ نقصہ علیک، یہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ اور منہا قائم، کچھ بستیاں ابھی بھی کیا ہے، قائم ہیں، جیسے قوم سمود کی، قوم سمود کے تراشے ہوئے گھر آج بھی الآن کما کان موجود ہے، البتہ وہ حسید، کچھ ایسے ہیں جیسے حسید اصل میں کہتے ہیں جیسے کھیتی کو کاٹ دیں، گندم جب کٹ جائے تو بالکل چٹیل میدان رہ جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ہم نے کیا ہے قوم لوط علیہ السلام کو، ایسے کہ یہاں کان لم یغنوا فیہا، یعنی وہ رہائشیں، وہ آبادیاں بھی ختم ہو گئی، وہ حسید چٹیل میدان، کٹی ہوئی وہ ان کی عمارتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو کچھ کی تو عمارتیں کہیں کہیں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی عمارتیں بھی نظر نہیں آ رہی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے آخر میں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم، ہم نے ان پر، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کے پروردگار اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والے نہیں ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، نیکی کرے گا اپنے لیے، برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ یہ ان کے اعمال ہے، ان کے کرتوت ہیں، یہ جو انہوں نے کیے اس کیے کا بدلہ ان کو ملا ہے۔ ہاں ایک بات دنیا میں یہ کہتے تھے کون بچا لے گا، فلاں بت بچا لے گا، لات بچا لے گا، منات بچا لے گا، عزا بچا لے گا، یہ بچائے گا، وہ بچائے گا۔ آج بھی مسلمانوں میں فلاں بابا جی یہ کر دیں گے، فلاں بابا جی وہ کر دیں گے، فلاں یہ کام کر دیں گے، فلاں وہ کام کر دیں گے، اور اللہ کے پرڑے میں نعوذ باللہ توحید کے سوا کیا ہے، لے لیں گے جو لینا ہوگا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کیا کچھ خرافات اپنے لیے بنا رکھے ہیں۔ رب فرماتے ہیں فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، کوئی کام نہ آئی ان کے، کوئی بھی جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے،
اللہ کے علاوہ پکارتے تھے. پکارنا صرف کس کو ہے؟ صرف کس کو ہے؟ صرف کس کو ہے؟ اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. بتائیے نبی کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی ہے؟ بولو. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں جب بھی کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ او بھائی ایک حدیث تو لے آؤ جس میں حضور نے فرمایا کوئی ادھر ادھر نہ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا. کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی مدد مانگنی ہو تو کیا کہنا ہے؟ جب بھی کوئی بھاری چیز یا علی مدد، او بدبختہ یا اللہ مدد. سیدنا علی المرتضیٰ بھی جب مرحب سے لڑ رہے تھے تو مدد کس کی مانگی؟ جی مدد صرف کس سے؟ صرف اللہ سے. اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. جی ہاں یہ یاد رکھیے، اسباب سے ہٹ کر مدد صرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. لما جاء امر ربک، جب رب کی پکڑ آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے سامنے پھر کوئی کچھ کر نہیں سکتا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور کوئی اضافہ نہیں کیا ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے. تباہ و برباد ہو گئے. وَكَذَلِكَ رَبُّكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. یہ تو گزشتہ قوموں کے معاملات تھے، اب آگے کھلی چھٹی ہے؟ نہیں، اسی کا ذکر اللہ نے آگے کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.